تقریباً 40 ملکوں میں بوہرا برادری کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یمن سے گجرات میں آ کر بسنے والے بوہرا آج ہندوستان کے مختلف شہروں میں آباد ہیں اور ان کی تعداد 20 لاکھ سے زائد ہے۔ آداب، آواز دی وائس کے پروگرام بیچ بحث میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عبدالحی خان۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بوہرا برادری کی ترقی کا کیا ہے راز۔ ناظرین، داؤدی بوہرا برادری کا نام جب ہمارے سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارا ذہن مسلمان کہلانے والے ایک ایسی گروپ کی طرف جاتا ہے جو مالی طور پر خوشحال ہے۔ ان کا پیشہ تجارت ہے، ان میں ڈسپلن اور فلاح و بہبود کا جذبہ ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب، جو مذہب، تاریخ، تعلیم کے ساتھ ساتھ سماجی امور کے بھی ماہر ہیں اور انٹرفیتھ ہارمنی فاؤنڈیشن آف انڈیا کے سربراہ بھی ہیں۔ شروع کرتے ہیں ان سے بات چیت کا سلسلہ۔ خیر مقدم ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمارے بہت شکریہ آپ کا بیچ بحث میں پروگرام کا میں یہیں سے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بوہرا برادری ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوستان میں جو دوسری برادریاں ہیں ان میں سے ایک برادری ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ ایک برادری ہی اتنی ڈسپلنڈ، ویلفیئر کے کاموں میں بہت زیادہ حصہ لینے والی اور اپنے چاہنے والوں یا اپنے عقیدت مندوں یا اپنے پیروکاروں کو پورے نظم و ضبط سے چلانے والا ہی یہ گروپ کیوں ہے اور کیا ہے اس کے پیچھے؟ عبداللہ صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج مسلم کمیونٹی کے اس حصے کے بارے میں بات رکھنے کا موقع دیا جس کو میں بھی دوسرے متعدد حضرات کے ساتھ ان کا تعلق تمام مذاہب سے ہے، بڑی عزت اور احترام سے دیکھتا ہوں۔ بوہرا کمیونٹی بنیادی طور سے مسلم کمیونٹی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر لوگ مذہب کے اور مذاہب کے بارے میں جب کوئی ٹیکہ ٹپڑی کرتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، علم اور معلومات کی کمی ہوتی ہے مگر رائے پوری ہوتی ہے۔ اسلام میں جمہوریت کو اجماع کے ذریعے، کنسنسس کے ذریعے ایک بڑی بھاری زمین حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ہاں اسلام کے کو لے کر جو انٹرپریٹیشنز ہیں وہ متعدد ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں 72 فرقے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی سیکٹس ہیں انکلوڈنگ بوہرا کمیونٹی، جس کا تعلق اسماعیلی شیعہ کا جو ہمارا سیکٹ ہے اس کا یہ سب سیکٹ مانا جاتا ہے، سب کی کتاب قرآن کریم ہے۔ پہلی بات ہے، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پروفٹ محمد کے آخری نبی اور رسول ہونے کے قائل ہیں۔ تیسری چیز یہ جو اہل بیت ہیں، اہل بیت کا مطلب ہے، میں اپنے ناظرین کے لیے بتا دوں، دا فیملی آف پروفٹ محمد اینڈ ہز ڈسینڈنٹس، ان کے وارثین، ان سب کا احترام، ان سب کی عزت کرنا، ان سے علم لینا، ان سے تقوی لینا، ان سے پرہیزگاری لینا، ان کو اپنا آئیڈیل ماننا، اس میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے اس سوال کی طرف جو آپ نے مجھ سے کیا ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جنرلی جو پرسپیکٹیو اور پرسیپشن ہے اباؤٹ مسلم کمیونٹی، وہ ڈسپلن کے، اگر اس کو ہم اسٹینڈرڈ مانیں، ڈیولپمنٹ کو اور پروگریس کو ہم اسٹینڈرڈ مانیں، ایجوکیشنل اپلفٹمنٹ کو اگر ہم اسٹینڈرڈ مانیں، تو بدقسمتی سے ایز اے کمیونٹی اس سے بیکورڈ کمیونٹی، یہ ایک سچائی ہے، کڑوی سچائی ہے۔ لیکن اسی کمیونٹی میں کچھ ایسے سیکٹ موجود ہیں
جس میں اسماعیلی شیعہ کمیونٹی ہے اور اسی کی کڑی یہ بورا شیعہ کمیونٹی ہے. آپ ایجوکیشن میں دیکھیے, آپ ٹریڈ میں دیکھیے, آپ بزنس میں دیکھیے, آپ انسٹیٹیوشن بلڈنگ میں دیکھیے, آپ پیس اور ہارمنی کے انیشیٹوز میں دیکھیے, آپ انٹر فیتھ اور انٹر ریلیجس انگیجمنٹ میں دیکھیے, آپ ان کی ایکسیپٹنس تمام سوسائٹی کے اندر, تمام سوشل سیگمنٹس کے اندر, ایون پولیٹیکل سیگمنٹس کے اندر ورلڈ وائڈ آپ دیکھیے تو سب جگہ پر آپ کو لگے گا اور صحیح لگے گا. میں بھی اسی کا قائل ہوں اور اس کو مانتا ہوں کہ سب جگہ ان کی عزت ہے, ان کا احترام ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے وجہ یہ ہے کہ عبداللہ صاحب, میری نظر میں قیادت جو ہے نا, جس کو ہندی میں نیترتو کہتے ہیں اور انگریزی میں لیڈرشپ کہتے ہیں, اس کی بڑی بھاری اہمیت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ قیادت کے بحران سے آج تک گزر رہی ہے, اور اس بحران کی وجہ سے جو مسائل ہیں, اس وقت موقع نہیں ہے ان مسائل کی طرف گفتگو کو لے جانے کا, ان مسائل کی جڑ میں وہ انتشار اور وہ بکھراؤ ہے. جو سیکٹس نکلے اور جو اسی سلسلے سے نکلے, ان میں سے ایک طبقہ جس پر ہم آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ بورا کمیونٹی ہے. اس وقت جو روحانی پیشوا ہیں, ڈاکٹر سیدنا علی قدر ڈاکٹر مفضل سیف الدین صاحب قبلہ, نہایت علمی شخصیت روحانی کے ساتھ ساتھ. بورا کمیونٹی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے امام کو امام مانتے ہیں. نمبر ایک, امام ماننے کا مطلب ہے اس کی اتباع کرنا. اتباع مشکل لفظ ہے, ناظرین کے لیے مشکل ہے سمجھنا. اتباع کا مطلب ہے ٹو فالو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. اپنے قائد کی, اپنے لیڈر کی بات کو ہدایت سمجھنا, اپنے اوپر اس کے عمل کو واجب سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا, اور اس سے نہ دائیں ہونا نہ اس سے بائیں ہونا. تو یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے گائیڈنس کو لے کر, لیڈرشپ کو لے کر اور ڈائریکشن کو لے کر بورا کمیونٹی میں کوئی بحران نہیں ہے. یہ بنیادی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو خطاب ہے سیدنا کا, وہ ہے داعی المطلق. دائی کہتے ہیں اسلام کی دعوت دینے والے کو, ٹو انوائٹ ٹورڈس دی فیتھ آف اسلام اینڈ ٹورڈس دی ٹریڈیشن آف اسلام, اس کو دائی کہتے ہیں. یہاں پہ لفظ ہے المطلق. آپ کا بھی عربی بیک گراؤنڈ ہے, تھوڑا بہت میرا بھی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی لفظ کے ساتھ الف لام لگ جاتا ہے تو اس کے معنی ایکسکلوسیو کے ہو جاتے ہیں, یعنی اس جیسا دوسرا نہیں, مخصوص ہو جاتا ہے, اس جیسا دوسرا نہیں, یعنی وہی اپنے آپ میں کمپلیٹ ہے وہ. ٹھیک ہے, تو یہاں جو سیدنا ہیں ان کا اپنی برادری میں مقام جو ہے وہ داعی المطلق, یعنی صرف اور صرف وہی ہیں جن سے کہ آپ کو گائیڈنس لینی ہے, جن کی ہدایت پر آپ کو چلنا ہے, جن کے احکامات کی پابندی آپ کو کرنی ہے, جن کے فرمان جو ہیں وہ آپ کے لیے ان پہ چلنا, ان کے مطابق اپنے رنگ میں رنگنا, یہ آپ کے لیے لازم ہے اس عقیدے کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. تو یہ وہ دو بنیادی نقطے ہیں عبداللہ صاحب, جس کی وجہ سے آپ نے جو تعارف میں بنیادی باتیں ہیں بورا کمیونٹی کے بارے میں کہیں, اور جس میں آپ نے وزیر اعظم مودی صاحب کا بھی تذکرہ کیا, اور جو خوش کلمات, جو ان کا اپنا ذاتی تعلق, ان کے خاندان کا اور ان کی نسبت کا ذاتی تعلق جو بورا کمیونٹی کے ساتھ ہے, جس کا انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اخلاقی بلندی کوئی چیز ہے تو ان کے اس اظہار سے وہ ظاہر ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ میں بحیثیت وزیر اعظم نہیں ہوں. جب ہم عبادت گاہوں میں جاتے ہیں عبداللہ صاحب, ہم انسان بن کے جاتے ہیں اور ہمارے سامنے صرف اس کی ذات ہوتی ہے. تو وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ میں آپ کا حصہ ہوں, آپ میرا حصہ ہیں, میرا آپ کا 4 نسلی ساتھ ہے,
میں یہاں وزیر اعظم کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو آپ میں سے ایک ہوں. یہ باتیں کہنے میں کچھ لوگوں کو اپنے نظریے کے اعتبار سے ہلکی یا بھاری لگ سکتی ہے، لیکن میرے لیے بنیادی طور سے یہ گفتگو اخلاقی بلندی کی گفتگو ہے. اور جب آدمی کوئی بات دل سے کہتا ہے تو اس کو اسی اسلوب میں اور اسی تہذیب کے دائرے میں اور اسی جذبے اور احساس کے ساتھ لیا جانا چاہیے. میں اس کا قائل ہوں. خواجہ صاحب، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنی بات آپ سے، ایک سوال میرا یہ بھی ہے جی کہ سماج میں بہت سے لوگ، بہت سی پارٹیاں، عوام بڑے پیمانے پر ہیں، خاص طور سے ہندوستان کے ریفرنس میں مسلمانوں میں بھی ہیں. ظاہر ہے چونکہ بات انہی کی ہو رہی ہے اور مسلمانوں کی ایک برادری کی بات ہو رہی ہے، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں ہی میں کچھ لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور کرانے کے لیے حکومت سے مطالبات کرتے ہیں، اور گھر سے لے کے سڑکوں تک اور دوسرے پلیٹ فارم، جلسے جلوس اس کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھا گیا ہے ان کی سرگرمیوں سے کہ کبھی اس طرح کے کوئی حالات ان کے ساتھ نہیں آئے. آخر کیسے مطلب یہ اپنے مسائل کی طرف اگر کوئی پیدا ہوتے ہیں تو کیسے توجہ دیتے ہیں؟ عبداللہ صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. جی شکریہ. شور اور ہنگامہ آرائی، بیان بازی، شعلہ بیانی، جذباتیت اور جنون پرستی، یہ سماجی لعنتیں ہیں. ان میں سوائے افراتفری کے اور انتشار کے ان سے کبھی کسی کو کچھ حاصل ہوا ہو جتنا تاریخ انسانی پر میری نظر ہے، میرے پاس کوئی مثال نہیں ہے کہ اس سے کچھ حاصل ہوا ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سے حاصل اور اس کا جو ماحصل ہے اس کو نقصان ضرور پہنچا ہے. سوال یہ ہے کہ ایسا کیا ہے اس بورا کمیونٹی میں؟ چھوٹی سی کمیونٹی ہے، جی، نہ کبھی احتجاج کرتی ہے، نہ کبھی پروٹیسٹ کرتی ہے، نہ کبھی آپ نے ان کا کوئی جلسہ جلوس دیکھا ہوگا، نہ آپ نے کوئی ان کی بیان بازی دیکھی ہوگی. ہر چیز پر کبھی آپ نے دیکھا کہ سیدنا کا کوئی بیان آ رہا ہوگا، یہاں پر یہ ہو گیا، یہاں پر. ایک ایسی کمیونٹی جو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی تحریک سے اور اپنے ڈسپلن سے اور پیس، لو اور ہارمنی اور کمپیشن کے ساتھ کمٹمنٹ سے، میں سمجھتا ہوں اس کو آئیڈیلائز کیا جانا چاہیے ہماری دوسری کمیونٹیز کے ذریعے. میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، عقیدہ اور اس کی جو تشریح ہے، ہر مسلک اپنی تشریح کے ساتھ رہنے اور چلنے کے لیے آزاد ہے. اس کے بارے میں فتویٰ سازی نہیں ہونی چاہیے. جہاں پر جو چیز آپ کو خیر کی طرف لے جاتی ہے، اصلاح کی طرف لے جاتی ہے، بلندی کی طرف لے جاتی ہے، اس کی اگر آپ اتباع بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کی قدر کر کے اس کو اپنے اندر لینے کی تو کوشش کرنی چاہیے. اسلام تو اسی کا نام ہے. اسلام اور اعتدال یہ ایک سکے کے دو پہلو ہیں. اعتدال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعتدال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلم وہ انڈیویجول ہے، نہ وہ رائٹسٹ ہے نہ وہ لیفٹسٹ ہے، بلکہ اس کی جو اپروچ ہے ٹورڈس لائف وہ سینٹرسٹ ہے. تو بورا کمیونٹی ایک سبق دیتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہماری کمیونٹی میں کتنے جلوس نکلتے ہیں، کتنے جلسے ہوتے ہیں، کتنی تحریکیں چلتی ہیں، کتنی ان گنت تنظیمیں چلتی ہیں، ان گنت ادارے بنے ہوئے ہیں، یا ان گنت جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ میں اعظم لگا ہوا ہے. اعظم کا مطلب نہیں سمجھتے لوگ کیا؟ اعظم تو ایک ہی ہو سکتا ہے، سینکڑوں تو اعظم نہیں ہو سکتے. مگر ہمارے ہاں تو لائن لگی ہوئی ہے. ہر گلی اور کوچے میں آل انڈیا تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ادارے بنے ہوئے ہیں. ہر شخص جو ہے وہ اپنا پروفائل لے کے گھوم رہا ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس سے معاملہ کر لیجئے، سب کی ٹھیکیداری میرے پاس. یہ سب فرضی چیزیں ہیں، اور یہ کیونکہ فرضی ہیں اس لیے بے نتیجہ ہیں. اور یہ کمیونٹی جو ہے یہ فرضی نہیں ہے بلکہ عملی طور پر وہ اپنا وجود اپنی روایات کے ساتھ رکھتی ہے. اس لیے اس کو نہ احتجاج کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اس کو جو ہے کوئی بے وجہ کی بیان بازی کی ضرورت پڑتی ہے. سبق یہ ہے اس کمیونٹی سے کہ بیان پہ کم، عمل پہ زیادہ، جذبات پہ کم، تحمل پہ زیادہ، انتہا پسندی پہ کم، رواداری پہ زیادہ. یہ وہ اصول اور ضابطے ہیں کہ جن سے ایک بہتر مستقبل بنایا جا سکتا ہے.
کسی کا کسی سے عبداللہ صاحب مقابلہ نہیں ہے، مقابل مت بنیے، مقابل بننے سے ایک کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے منافرت کو زمین ملتی ہے، ایک دوسرے سے ٹکراؤ کو زمین ملتی ہے۔ خواجہ صاحب یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا ہے، آپ نے شروع میں سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ داؤدی بوہرا جو برادری ہے اس میں اور بھی چھوٹی چھوٹی برادریاں ہیں، جیسے بوہرا خود بوہرا ایک کہلاتے ہیں، ایک وہرا بھی ہیں، میں نے پڑھا اسماعیلی بھی اسی میں سے ہیں، تو ظاہر ہے اگر ہم اس کو ایک بڑی سوسائٹی بنا سمجھ لیں کہ چاہے وہ 20 لاکھ کی ہے یا 30 لاکھ کی ہے، ملک دنیا کے 40 ملکوں میں رہتی ہے، یا اسی طرح ہندوستان میں دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، میں سنی حنفی یا اس میں نہیں جانا چاہتا، جی سنی بریلوی ہیں، یہ آپ کے سلفی ہیں، اور یہ اتنی بڑی بڑی مسلمانوں ہی میں سے تو ہیں یہ، بالکل ہے۔ تو آخر کیا یہ لوگ، جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں مقابل نہیں بننا چاہیے لیکن ہمیں ایک دوسرے سے سبق تو حاصل کرنا چاہیے، تو کیا یہ لوگ نہیں کر سکتے، یا اگر کر سکتے ہیں تو کیا تدبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ میرے خیال سے تدبیر پہ اگر ہم آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جیسے آپ نے دیکھیے 2.5 3 گھنٹے کے واز ہوتے ہیں، 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے کی دعا ہوتی ہے۔ میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں صرف کچھ اشارے دے رہا ہوں۔ دعا قبول نہیں ہو رہی، نصیحت میرے اندر نہیں جا رہی، معاشرے میں اس واز کا اور اس نصیحت کا اور اس عبادت کا اور اس ابدیت کا جو ہے مجھے کہیں کوئی مثبت تعمیری تبدیلی دکھائی دے رہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے، بڑی بنیادی بات میں آپ کے بیچ میں رکھ رہا ہوں، ہوا یہ ہے کہ ہم نے عبادات کو اور معاملات کو الگ کر دیا ہے۔ یعنی نماز پڑھنا ضروری ہے، مگر کم تولنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، رشوت لینا، رشوت دینا، جھوٹ بولنا، مکر کرنا، فریب کرنا، منافقت کرنا، چھل کرنا، یہ سب میں نے جائز قرار دے رکھا ہے، اور اس کو میں نے نام دے رکھا ہے اپنی مصلحت کا۔ یہ خود ساختہ مصلحت ہے۔ اس کمیونٹی میں، اس برادری میں نے اس کو بڑا مائنوٹلی واچ کیا ہے، اور آج میں کرتا ہوں برابر، اور میرے مزاج میں بھی یہ ہے کہ میں اپنے سارے ہی جو ہماری وحدتیں ہیں ان سب کو میں کہیں نہ کہیں غور کرتا رہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس کمیونٹی میں عبادات اور معاملات اور دین، یہ بھی قرآن و سنت کے اور اہل بیت کے کسی سے کم ماننے والے نہیں ہیں، غلط فہمی نہ ہو کسی کو۔ جب انہوں نے اپنی عبادات کو اور اپنے معاملات کو اور اپنے روحانی پیشوا کو اور اس کے تابع کر دیا، اور اس تابع نہیں کیا بلکہ اس پر عمل کر لیا، تو نتیجہ سامنے ہے۔ تو جو تدبیر کی میں نے بات کی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج پھر کہتا ہوں، عوام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، عوام میں کبھی کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے، مسئلہ ہمیشہ خواص میں ہوتا ہے۔ انتشار عوام میں نہیں ہوتا، خواص میں ہوتا ہے، خواص کے انتشار سے عوام میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تدبیر یہ ہے کہ جو خواص جس حلقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اگر سب کے سب ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں، سب کے سب کا درد اور کرب ایک ہی ہے، تو مجھے کوئی یہ سمجھائے اور مجھے اس کی کوئی منطق سمجھا دے تو میں بھی سمجھ لوں کہ پھر یہ تفرقہ کیوں، یہ تقسیم کیوں، اتنے بہت سارے اعظم کیوں، ایک اعظم کیوں نہیں؟ لہذا تدبیر یہ ہے کہ ہر طبقے میں، ہر مسلک میں جو خواص ہیں، میں ان سے بڑی مؤدبانہ طور پر یہ اپیل کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب بوہرا ہو جائیں، جی میری ان کی تعریف کا یا ان کی تعظیم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی کو کچھ اور کرنا چاہتا ہوں اور کچھ اور کو کچھ اور کرنا، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ایک تدبیر ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس کی شکل میں، ایکسپوجر کی شکل میں، انسٹیٹیوشن کی شکل میں، گراؤنڈ پہ ایک ٹریننگ گراؤنڈ کے طور پہ، ایک ٹریننگ ماڈیول کے طور پہ، ایک لیڈرشپ کے طور پہ اگر اویلیبل ہے اس اکثریت کو جس میں انتشار اور بکھراؤ ہے، تو کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ عبداللہ صاحب میں کہتا چلوں، ہوتا کیا ہے؟
جب میں یوں دیکھنا بند کر دیتا ہوں جی، اور آپ کو میں صرف تنقید اور خرابی اور خامی تلاش کرنے لگتا ہوں تو آپ کا سفر تو بڑھتا جاتا ہے، آپ کی ترقی کا عمل نہیں رکتا ہے، میری تنزلی کا عمل یقینی بن جاتا ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے یہ جو اکثریتی فرقے ہیں کہ ان میں ابھی یہی طے نہیں ہوا، کہتے تو سب ہیں کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب کے آقا ہیں، بے شک ہیں، اس پہ کون گفتگو کرے گا، کس کی جرت ہے؟ اور کون سا مسلک ایسا ہے جس کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ تو اگر سب کے آقا ایک ہیں تو وہ سیرت کہاں ہے؟ وہ نمونہ تقریر کے لیے ہے یا مضمون لکھنے کے لیے ہے یا اسٹوڈیو میں بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے؟ لہذا جیسے میں نے درمیان میں کہا، بڑی مقدمانہ گزارش تمام ان احباب سے، ان تمام ان حلقۂ اثر سے کہ بہت پانی بہہ چکا، آپ کے گھر میں مسائل ہیں تو آپ کے گھر میں ان کے حل کہاں ہیں، اس کی تدبیر بھی موجود ہے اور اس کی تمثیل بھی موجود ہے، اور اس میں آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں بورا کمیونٹی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی تمثیل ہے۔ یہاں بہت کچھ جو ہے باقی لوگوں کے لینے کے لیے ہے، ان کو لینا چاہیے اور اچھی چیز جو ہے خیر جہاں سے بھی ملے وہاں سے لے لینا چاہیے۔ خواجہ صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے اور معلوم کروں گا، اور چونکہ سوسائٹی میں دیکھتا ہوں جی، بہت سی جگہ ہم لوگ آتے جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اصولوں میں، اپنے ضابطوں میں بہت سخت ہیں، کسی دوسرے کو اپنی برادری میں شامل نہیں کرتے، اگر کوئی ان کی برادری میں کہیں پر کسی پابندی کو نہیں مانتا ہے تو اس کو نکال بھی دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں کافی قانونی بھی وہ ہوتی ہے، پیروی ہوتی ہے ان کے یہاں۔ تو یہ جو ایک ذہنوں میں ہے بعض لوگوں کے، اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، ایک مومن کو قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب اس راستے میں اپنے نظم کو، اپنے ڈسپلن کو، اپنے سیکٹ کو، اپنے گروپ کو یا اپنی کمیونٹی برادری کو رکھنے کے لیے کچھ ڈوز اور کچھ ڈونٹس، یعنی اجازت کچھ چیزوں کی اور منادی باقی چیزوں کی۔ جب تک آپ اس ڈسپلن کو اصول اور ضابطے کے ماتحت لائیں گے نہیں، یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے کنٹری کا، کانسٹیٹیوشن کے باہر جانے کی نہ زمین ہوتی ہے، نہ گنجائش ہوتی ہے، نہ اجازت ہوتی ہے۔ اب اگر ایک جگہ پر کانسٹیٹیوشن کا امپلیمنٹیشن ہے اور اس کا انفورسمنٹ ہے اور اس کا کوئی وائلیشن اگر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمانوں میں مسالک ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں جہاں ذرا سی بھی کہیں کوئی کوتاہی ہوتی ہے سب ایک دم اس میں کود پڑتے ہیں اور سب اس سختی کے قائل ہیں۔ ہاں، میں بیجا سختی کا قائل نہیں ہوں، میں فینیٹسزم کا قائل نہیں ہوں، میں ایکسٹریمزم انتہا پسندی کا قائل نہیں ہوں، لیکن اگر سسٹم کو سسٹم کی طرح چلانے کے لیے اگر آپ کو کوئی رولز آف بزنس بنانے پڑتے ہیں تو رولز آف بزنس بننے بھی چاہیے عبداللہ صاحب، رول آف بزنس جو ہے فالو بھی ہونے چاہیے، اور اگر ان کا وائلیشن ہوتا ہے تو وائلیشن کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہونے چاہیے۔ لہذا پنشمنٹس کا ہونا اور ریوارڈس کا ہونا، یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ جسٹیفائیڈ ہیں، لاجیکل ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی قباحت موجود ہے۔ اور رہی بات یہ کہ لوگوں کے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، آخری بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے ویو، جی ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے پرسیپشن۔ ویو بائی اینڈ لارج میں نے دیکھا ہے کہ لوگ گہرائی میں جاتے نہیں لیکن پھر بھی ایک ویو بنا لیتے ہیں، اور ایسی چیز، ایسے ویو پہ سے نکلتا ہے پرسیپشن۔ یہ اچھے ہوتے ہیں، اب کیا سب اچھے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں۔ یہ برے ہوتے ہیں، کیا سب برے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ صاف ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ یہ گندے ہوتے ہیں۔
یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں نا، یہ اسٹیٹمنٹس میری نظر میں یہ اسٹیٹمنٹس آف لاجک نہیں ہیں، یہ کے پیچھے کوئی ریشنل نہیں ہوتا۔ باقی رہی بات یہ کہ جو بھی یاد رکھیے، انسان کا بنایا ہوا اور انسان کا چلایا ہوا جو بھی نظام ہوگا، اس میں کرٹیسزم کے لیے، سجیشنس کے لیے، امپرومنٹ اور ریفارم کے لیے ہمیشہ زمین رہی ہے، آج بھی ہے، آگے بھی رہے گی۔ برا کمیونٹی کوئی آخری کمیونٹی نہیں ہے، کوئی آخری پرفیکشن کی ایگزامپل نہیں ہے، لیکن یقیناً ایک بہتر ایگزامپل ہے جس کو کہ باقی لوگوں کو مختلف زاویوں کے حوالے سے، جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وہاں سے سبق ہیں، ان سبق کو لینا چاہیے، اور تمام لوگوں کو، خالی مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ سبھی کمیونٹیز کو اپنے اندر جس سیکٹ سے یا جس گروپ سے وہ تعلق رکھتے ہیں، ان کو اپنے اندر اس طرح کی لیڈرشپ کو ایوالو اور ایمرج کرنا چاہیے، تاکہ گائیڈنس کا اور ڈائریکشن کا کوئی برہان جو ہے وہ نہ برادری میں پیدا ہو، نہ کمیونٹی میں پیدا ہو، نہ انٹر کمیونٹی ریلیشن شپ پہ پیدا ہو، نہ نیشنل لیول پہ پیدا ہو۔ ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں حصہ لینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بڑی بات ہے۔ ناظرین، اگلے ہفتے پھر کسی اور اہم موضوع کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔